السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لانچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 16 سے 17 کا ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل درآمد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کل جو ایک خبر تھی اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس نے بڑی بحث کو چھیڑ دیا تھا، پاناما لیکس۔ پہلے ویکی لیکس تھی، اب پاناما لیکس ہیں، اور پاناما لیکس میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ عالمی شہرت یافتہ کچھ اداکار بھی ہیں، کچھ فنکار بھی ہیں، کچھ کھلاڑی بھی ہیں، اور پاکستان کے اعتبار سے اگر اسے دیکھا جائے تو وزیر اعظم یا نواز شریف کے بچے اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر سیاستدانوں میں ججز بھی آتے ہیں، اور ججز بھی پاناما لیکس کی ان خبروں کی زینت بنے۔ اس پر آج تفصیلی بات کریں گے اور زیادہ وقت آج اسی کو دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو تقریب وہاں پر منعقد کی گئی تھی اس جلسہ عام سے خطاب کیا، اور ایک بار پھر سے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یا نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جمہوریت کی بساط نہ لپیٹ دی جائے آپ کی وجہ سے۔ اس پر بھی آج تفصیلی بات کریں گے، دیگر اہم خبروں کی آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب، آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف میڈیا اسٹڈی، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے پروگرام میں۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ مائی وقت ٹوڈے۔ پاناما لیکس کی ناظرین بات کرتے ہیں سب سے پہلے، اور آج نوائے وقت کی لیڈ بھی ہے پاناما لیکس سے متعلق۔ عمران خان نے مطالبہ کر دیا کہ وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دیں، لیکن ہر بار کی طرح عمران خان کی پریس کانفرنس کا جواب دینے کے لیے روایتی طور پر اور اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پرویز رشید صاحب میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان غلط الزامات پر معافی مانگے۔ تو اسی پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ جو پاناما پیپرز آئے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ ان پر مطلب تحقیقات کی جانی چاہیے، یا پھر یہ بھی صرف ایک کچھ دنوں کی نیوز آئٹم ہے بس؟ انفارچونیٹ ہمارے ملک کے اندر بدعنوانی کا الزام اور رشوت خوری کا الزام، یہ سارے الزامات جو ہیں یہ تو لوگوں کی کوالٹیز میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم تو اس انداز میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں جا کر کسی سے کہیں کہ فلاں آدمی جو بدعنوان ہے، وہ رشوت خور ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتا، وہ ٹیکس چور ہے، وہ منی لانڈرنگ کرتا ہے، تو اس کا جواب ہوتا ہے سارے کر دینا، انہیں کر لے دیکھی کر لے۔ اصل چیز میرے نزدیک فکرمندی کی جو ہے وہ یہ رویہ ہے، وہ قوم کا رویہ ہے۔ یہ جو بات ہے منی لانڈرنگ کی، یہ سب باتیں یہ پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہے۔ جو نیچے ان کے ووٹرز ہیں، یہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ، یہ پیروں کے ماننے والے لوگ، یہ مقلدین، اور یہ کسی بھی پارٹی سے وابستہ اندھے کارکن، اور یہ ان کے جو منتخب ہونے والے نمائندے جو مختلف کانسٹیٹوئنسی سے آتے ہیں، وہ تو یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ بالکل صحیح۔ جب انتخابات کا وقت آتا تو پھر کیا ہوا جی، سارے کر دینے۔ یہ جو سوچ ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ جب وہ قوم خود بحثیت مجموعی اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہ ہو، اپنے نمائندے خود منتخب کرے، آج آپ پولنگ کروا لیں، نتیجہ وہی نکلے گا۔ انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ یہ الزام حکومت پہ نہیں تھا، یہ نہ الزام نواز شریف پہ تھا۔ بالکل صحیح۔ تو پرویز رشید صاحب کو دفاع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل، پرویز رشید صاحب حکومت کے ترجمان ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ڈاکٹر مصدق صاحب جو ٹی وی پہ آ رہے تھے، وہ بھی حکومت کے ایڈوائزر ہیں۔ ترجمان سوال یہ کہ نہ وہ حکومت پہ الزام تھا، نہ یہ نواز شریف کو بحیثیت وزیر اعظم الزام تھا، تو یہ ان کو دفاع کرنے کے لیے کیوں میدان میں آ گئے؟ بالکل صحیح۔ یہ ان کی اولادوں کے معاملات تھے نا، یہ ذاتی معاملات تھے۔ ذاتی معاملات کے اندر حکومت اور مسلم لیگ کی قیادت ساری کٹہرے میں کھڑی ہو گئی آ کر۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مسلم لیگ کی قیادت کے اندر اتنا زیادہ میں نے ایمبیرسمنٹ کبھی نہیں دیکھی جتنی اس مسئلے پہ ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہ الفاظ دیکھیں آپ، یہ بھی بڑی پریشان کرتا ہے۔ اور سر، قطع کلامی کی معذرت، میں نے جو ایک چیز نوٹ کی، وہ بجائے کہ ان الزامات کا جواب، پہلی بات تو انہیں دینا نہیں چاہیے تھا، ان کا بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ حکومت کے ترجمان ہے اور مصدق ملک صاحب وزیر اعظم کے ترجمان ہیں۔ تو ان کے علاوہ بجائے کہ الزامات کا جواب دیں، عمران خان پہ نئے الزامات لگا رہے ہیں آپ، پرویز رشید صاحب۔ ہم بھی الزام لگا سکتے ہیں جی، ہم بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ پھر جائیں آپ کورٹ میں، آپ تحقیقات کا مطالبہ کریں، آپ کہیں تحقیقات کریں اکراس دا بورڈ، سب کی کریں نا۔ بات یہ ہے
کہ اس مسئلے پہ عمران خان کیوں کھڑا ہوا ہے، یہ باقی سیاستدان اس ملک کے اندر یہ خاموش کیوں ہیں، یہ باقی پولیٹیشین کیوں خاموش ہیں؟ بے نظیر صاحبہ شہید اب اندازہ لگائیں کہ وہ شہداء کے وارث جو ہیں وہ برسی تو منا رہے ہیں، انہوں نے بات کیوں نہیں کی؟ ان کی والدہ محترمہ کا نام اس میں موجود تھا، رحمان ملک کا نام ہے، رحمان ملک کا نام موجود ہے، اور بھی بڑے لوگ نکلیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کاف لیگ والوں کا نام ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک کلاس ہے، ایک طبقہ، ایک کلب ہے پورا کا پورا جو اس کاروبار میں شریک ہے۔ یہ کلاس آف ہیوز ہے، یہ صنعت کار، یہ وڈیرے، یہ سارے لوگ جن کی دولت ملک سے باہر ہے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب عمران خان بھی نہ کرے، وہ علیحدہ برا بنتا رہتا ہے۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو ایک کلب ہے، پوری ایک طبقہ ہے جن کے پیسے باہر ہیں، وہ خواہ کسی پارٹی میں بھی ہوں۔ جب بھی کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اکاؤنٹس باہر ہیں اور جو دولت اپنی باہر رکھتے ہیں وہ ملک سے مخلص نہیں ہیں، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف ایک خاص پارٹی کو نہیں ہوتی، ان سارے افراد کو ہوتی ہے جو اس کاروبار میں ملوث ہیں، جن کی دولت باہر ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ یہ ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ اس ملک کے اندر نوکریاں نہیں مل رہی، کھانے کو نہیں مل رہا، لیکن اس قوم کے لوگ، ان کی اولادیں یہاں کے پیسہ وہاں سمگل کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں میں کاروبار کر رہی ہیں، اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جی بالکل اسی طرح پرویز رشید صاحب کی کل کی پریس کانفرنس، بالکل اس کا کوئی جواز تو نہیں بنتا تھا، حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں وہ، لیکن بچوں کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں آکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل انہوں نے پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ تمام پارٹیز کے لوگ ہی اس طرح سے ہیں جن کے پیسے باہر ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام ہے، رحمان ملک کا نام ہے، تو پرویز رشید صاحب نے سب کو ٹچ کیا کہ پیپلز پارٹی کی بڑی قربانی ہے، این پی والوں کی بڑی قربانی ہے، سب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ اس کے بعد کہ عمران خان کی کیا قربانی ہے، اور مطلب سب کو اکٹھا کر کے عمران خان کو پھر سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمران خان کی کوئی قربانی اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کوئی پیسہ باہر نہیں بھیجا، اس سے کوئی کس طرح کی آف شور کمپنی کے ذریعے معاملات نہیں کیے، قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آف شور کمپنی کے بارے میں اگر ناظرین کو آپ مختصراً کچھ بریف کر سکیں کہ آف شور کمپنی ہے کہ، اور یہاں پر انویسٹ کرتے کیوں ہیں لوگ؟ لیکن جی میں اکنامکس کا بندہ تو ہوں نہیں، آپ نے غلط بندے سے سوال کیا نا۔ لیکن جو ہم نے جی کچھ ہم نے جو سنا اس کے بارے میں، کچھ تھوڑی سی انفارمیشن لی، وہ یہی ہے کہ جو آپ کی منی ہے، بلیک منی کو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں کہیں پہ، اور ٹیکس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جو ہم نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کمپنی جو کسی ایسی جگہ پہ قائم ہوا کر کہ جہاں پر آپ رہتے نہ ہوں، اور جہاں پر آپ کاروبار وہاں پہ نہ کر رہے ہوں، بلکہ اس کمپنی کے ذریعے کاروبار کسی اور ملک میں کر رہے ہوں، آف شور۔ اور یہ جو پیناما لیگ کے حوالے سے کہا کہ پیناما کیا چیز ہے، پیناما بھی بڑی دلچسپ چیز ہے کہ پیناما سٹی جو ہے یہ کسی زمانے میں 1998 کے اندر جنرل نوریگا اس کو رول کرتا تھا، اور یہ جنرل نوریگا نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ان کی پیناما سٹی کو اور پیناما کی جو بندرگاہ ہے اس کو امریکن استعمال کرتے تھے۔ اس نے کہا جی 98 کے بعد 1992 کے بعد اس کو امریکنز کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ آئی واز ان امریکہ ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت امریکن میڈیا کے اندر باقاعدہ جو بندہ امریکن ایجنٹ تھا جنرل نوریگا، اس کے بارے میں ایک کیمپین شروع ہوگی ڈرگ ٹریفکر کے نام سے۔ میں نے کہا کہ لو جی اس کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ باقاعدہ امریکن فورسز پیناما میں اتار دی گئی۔ بش جو بڑا بش جو اس بش کا والد تھا اس کے زمانے میں یہ فوجیں وہاں اتری، اور امریکن میڈیا کو یہ کہا گیا کہ کوئی امریکن میڈیا کا بندہ وہاں نہیں جائے گا چونکہ ان کی جانوں کا خطرہ ہے، حالانکہ وہ کہتے تھے ہم جانے کو تیار ہیں۔ فوج اتاری گئی شہر کے اندر، بش وہاں خود گیا اور وہاں سویلین ڈریس کے اندر امریکن فوجیوں کو بلا کر وہاں اسے ایڈریس کیا۔ جنرل نوریگا کو وہاں ہیلی کاپٹر میں ڈالا، اریسٹ کر کے پیلس پر بمباری کی، اس کو ڈال کر امریکہ کے شہر میامی میں لے آئے، اور یہ چیز ناظرین کے سامنے میں لے آئے وہاں جا کے۔ بڑی دلچسپ بات ہے یہ، آپ چونکہ مسئلہ چھیڑا آپ کو، کہ جنرل نوریگا آج تک میامی کی جیل میں ہے، پریزیڈنٹ آف پیناما سٹی۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق آپ کسی صدارتی عمارت پر بمباری نہیں کر سکتے، لیکن کی گئی، اس کو اریسٹ کیا گیا۔ آج کے بعد دنیا نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ وہ پیناما سٹی کا پریزیڈنٹ کدھر گیا، اس کے وکیل نے کیا کہا، کوئی پیش ہوا، کبھی بھی آج تک۔ یہ وہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں سارے میڈیا کے لیے۔ اب وہ پیناما جو ہے وہ ایک امریکن کے قبضے میں، وہ ایک چھوٹا جزیرہ ہے، اور اس دوران میں انہوں نے تقریباً 5000 افراد کو قتل کیا، بعد میں جو رپورٹس آئی امریکن افواج نے اس سٹی پر قبضہ کر کے۔ تو اس سٹی کے حوالے سے، پیناما کے حوالے سے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر کے کمپنیوں کے نام پر یہ لیکیج کا جو ہے بیک گراؤنڈ تصور میں نے قبرص کے جیسے جزیرے میں، یہاں اس جزیرے میں ان کے نام پر جو آف شور کمپنیاں بنی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو کچھ جو ہم نے سنا، کل سے یہی ٹی وی پہ بحث چل رہی ہے، ہر ٹی وی چینل پہ اسی پہ بحث چل رہی ہے، لیکن یہ بتائیں جو حسین نواز شریف جو بات کرتے ہیں
کہ میں نے تو 1992 میں غالباً پاکستان چھوڑ دیا تھا اور میں پاکستان سے باہر چلا گیا تھا سعودی عرب اور لنڈن میں نے کاروبار کیا. تو سر یہ کتنی ہمارے لیے افسوسناک بات ہے اور کتنا باعث شرم ہے یہ ہمارے لیے کہ ایک وزیر اعظم کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں تو پاکستان چھوڑ چکا ہوں 1992 سے, پھر پاکستان چھوڑ چکے ہیں آپ. تو ایک آپ کے جو ان کے والد ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب, تو سر کیا ان کے لیے یہ سوچنے کی بات نہیں کہ ان کا بیٹا کہہ رہا ہے میں تو 92 میں پاکستان چھوڑ گیا ہوں, باپ ان کا رول کر رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیگل پروٹیکشن, کچھ ہوتی ہیں مورل. بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں لیگل طریقے سے لوگ اپنے کاروبار کو کور کرتے ہیں. بے شمار کروڑپتی لوگ ہیں آ کر جب ہم کہتے ہیں جی مسٹر فلاں فلاں جو ہے 1500 ٹیکس دیتا ہے, 3000 ٹیکس دیتا ہے, اور میرے جیسا بندہ جو ہے وہ ہزاروں میں ٹیکس دیتا ہے. وجہ کیا ہے کہ میری ہر چیز جو ہے ریکارڈ پہ ہے اور میرے پاس, لیکن گاڑیاں دوسرے بندے کے پاس جو 1500 روپے ٹیکس دیتا ہے, 20 گاڑیاں ہیں, 4 کوٹھیاں ہیں, لیکن انہوں نے اس کو کور ایسے کیا ہوتا ہے لیگل پروٹیکشن. ان کو ٹیکنیک یہ آتی ہے کہ پیسہ آیا مزید کاروبار پہ لگا دیا, بچا اور کاروبار پہ لگا دیا. ان کی شاہانہ زندگی, ان کا طریقہ کار, ان کو پروٹیکشن, لیگل پروٹیکشن لینے کا طریقہ واردات آتا ہے. ایک ہوتا ہے مورل ویلیو کہ مورلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو, لیکن ہوتا یہ ہے کہ دوسری طرف ایک صاحب کل ایک بڑی اچھی دلیل دے رہے تھے کہ دوسرے بندے بھی جو ہیں وہ لیگل طریقے سے کہتے ہیں نا ہمیں پکڑو. تو بے شمار سے چور ہیں آ کے جو اسے چوری کرتے کرتے ہمارا نشان پکڑ کے دکھاؤ تم. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ منی یہاں سے گئی کیسے. بالکل صحیح. یہ چیز ہے کہ دنیا نے, نیوزی لینڈ نے تحقیقات شروع کر دی, دوسرے ملکوں نے شروع کر دی, کیونکہ یہ جو اور ایک جگہ پہ سنا ہنگامے بھی ہوئے. بات یہ ہے کہ ان کو, وہ قومیں جاگتی قومیں ہیں, ان کو پتہ کہ ہمارے ادارے ہیں یہ تباہ ہو رہے ہیں آ کر, یہ منی یہ اس ملک سے گئی کیسے. ہمارے یہاں تو اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے امیر لوگ ہیں, منی چلی گئی تو اور بھی لے جاؤ یہاں سے. اس قوم کو انہوں نے ایسی بھنگ پلا کے سلا رکھا ہے کہ نیچے تک کو تو احساس ہی نہیں. عام غریب آدمی سے پوچھیں وہ بے خبر ہے اس بات سے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سارے کرتے ہیں جتنے مرضی جائے. تو پھر ڈاکٹر صاحب جو اسحاق ڈار کا جو 40-45 پیجز کا ایک ایفیڈیوٹ ہے اور ہر ایفیڈیوٹ کے صفحے پہ ان کے دستخط بھی موجود ہیں کہ منی لانڈرنگ اور یہ وہ حدیبیہ مل کے حوالے سے, تو سر پھر اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں ہوتا ہے. اور منی لانڈرنگ کے اب یہ جو حسین نواز کہتے ہیں کہ جب جو انٹرویو دیے انہوں نے, پہلے تو یہ بات کر لیں کہ ان کے جو انٹرویو ہیں اس کو کس پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے کہ یہ پیناما لیکس کے پہلے کچھ عرصہ پہلے وہ انٹرویو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ میری آف شور کمپنیز ہیں. تو سر ان کے جو انٹرویو تھے ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ان کی ٹائمنگ کو؟ وہ تو انہوں نے پریمپٹ کیا تھا, ان کو پتا تھا یہ خبریں باہر کے اخبار ایکسپریس وغیرہ میں آ گئی ہیں, لہٰذا وہ یہ آنے والی ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, اس میں وہ اقرار تو کر لیں کہ جی ہم تو مانتے ہیں آ کر, ہمیں تو کب کہتے نہیں ہیں. اصل یہ کہ ہمیں پکڑ کے دکھاؤ کہ ہم چور ہیں کہ نہیں ہیں. یہ ہے وہ اس کا, ان کا جو طریقہ واردات ہے. اصل بات, اصل ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دولت جو وہاں گئی آ کر یہ گئی کیسے ہے. اور اس کے لیے اپنے اسحاق ڈار کی جو ایفیڈیوٹ ہے وہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہاں سے یہ پاکستانی قوم کا پیسہ وہاں جا رہا اور یہ بلیک منی کنورٹ ہو رہی ہے ساری کی ساری. تو اس کا اور اس کے بعد میں انہی کے خاندان کا بندہ اس ملک میں پرائم منسٹر, تو کرے انکوائری ہے, کرے انکوائری. اچھا تو ڈاکٹر صاحب پھر حسین نواز جب انٹرویو کی جس کا میں نے ریفرنس دیا, 2 ٹی وی چینلز کو انہوں نے انٹرویو دیے, حامد میر صاحب کو اور جاوید چودھری صاحب کو. تو سر اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب جلا وطنی جو ہوئی تو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی سزا دی گئی تھی, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اپنا پاسپورٹ بھی نہیں تھا تو اور میں نے کیا لے کے جانا تھا. پاسپورٹ بھی نہیں ہے جس بندے کے پاس, یعنی اٹ مینس کہ اس کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے اتنا کہ اتنا بڑا کاروبار کر لے جا کے. تو اتنا بڑا کاروبار کیسے ہو سکتا ہے سر جب آپ کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے, آپ دوسرے ملک جا رہے ہیں اور وہاں پہ اتنا بڑا کاروبار کر لیتے ہیں؟ اصل میں وہ رعایت مانگ رہے ہیں, وہ رو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو اس طرح نکالا گیا, ہم تو غریب شہر ہو کے نکلے, ٹھیک ہے, ہمارے تو کچھ نہیں تھا, ہم نے زندہ رہنا تھا, ہم نے پھر باہر کاروبار کرنا تھا نا, تو ہم وہاں باہر کاروبار کرے تو ہم نے کیا گناہ کیا. وہ یہ کہتے ہیں, اس طریقے سے ہمدردی حاصل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ باہر کاروبار کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن یہ کاروبار آپ نے کیا کیسے؟ صحیح, بالکل صحیح. ایشو یہ کہ یہ کاروبار کرنے کے لیے پیسہ چاہیے نا, یہ کیپٹل کہاں سے آیا, اس ایشو کی طرف نہیں. اس کے لیے انہوں نے پروٹیکشن حاصل کی ہوئی ہے, اس کے لیے لیگل پروٹیکشن, اس کے بڑے کور ہیں, لڑتے رہے آپ کیس. تو یہ تو وہ چلیے مورلی ان کی پوزیشن اتنی خراب ہوئی ہے. رشید پرویز, میں سمجھتا ہوں کہ مورلی پوزیشن اتنی خراب ہے, غیرت مند قوموں کے اندر لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ جی میرا بیٹا اس معاملے میں آ گیا, میں استعفیٰ دیتا ہوں. اور ہم دیکھیں گے جن ملکوں کے نام آئے وہ استعفے دیں گے بھی, ہم دیکھیں گے ایسے. یہ تو اس ملک کے اندر ایک تحریک چلنی چاہیے تھی, یہ اکیلا عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں
اس مسئلے پر مطالبہ نہیں کرتی وہ بھی کہانی ہے اس معاملے میں. اچھا ان کا بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ. ڈاکٹر صاحب کل پرویز رشید کہتے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان چھوٹی سی کوئی بات کرتے ہیں, پرویز رشید ایک پی آئی ڈی میں آ کے تو پوری پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, کبھی میڈیا ٹاک کہیں پہ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ٹیز کر دیتے ہیں. تو سر پرویز رشید نے کل کہا کہ ہم قیامت عام کے بھی پیسے دیں گے, وکیل کی فیس بھی دیں گے, عمران خان جا کے باہر ثابت کریں جہاں سے یہ چیزیں لیک ہوئی ہیں جہاں کمپنیز ہیں ان کی. تو اٹ مینس کہ وہ بڑے مطمئن ہیں کہ ثابت نہیں ہو سکتا, اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم پیسہ بھی دیتے ہیں کہ جا کے نہیں, ہم نہیں کہا, اس نے کہا میں نہیں مسلم لیگ نون کی بات کی, میں ٹکٹ بھی دوں گا, میں تو کہاں سے دے گا, تیرے پاس کہاں سے آیا نا, تو بھی کسی سے لے کے دے گا نا. اچھا بات یہ ہے, دیکھیں جی کل وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی نے سوال کیا کا جواب میں کہا جی کہ نواز شریف کا ذکر ہے, انہوں نے کہا نواز شریف کا ذکر جب آئے گا بات تو ان پہ آئے گی نا, حالانکہ میں نے کہا کہ نواز شریف پر الزام نہیں ہے, تو تم تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے. کہتے ہیں اشارہ نواز شریف کو جاتا تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں. بالکل صحیح. وہ مسئلہ یہ کہ جذباتی تم اس پہ ہو جاتے ہو, تم راہ کے مسئلے پر جذباتی نہیں ہوتے, تم آئی ایس آئی کے مسئلے پر جذباتی نہیں ہوتے, تم کسی اور مسئلے پر جذباتی نہیں ہوتے, تم اس مسئلے پر تو بڑی جذباتی ہو جاتی ہو. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اب جو الزامات ہیں, بلکہ الزامات تو نہیں ہو تو آن بھی کر رہے ہیں حسین نواز, اور الحمدللہ کیا ہے کہ آن کر رہے ہیں کہ میری کمپنیز ہیں آف شورز. سر پہلے پاکستان کی ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی جانب سے کچھ الزامات لگتے تھے, چلیں وہ مان لیا کہ سیاسی مخالفین الزام تراشی کرتے رہتے ہیں, لیکن سر اب جو فیکٹس کے ساتھ اور خود بھی آن کر رہے ہیں, تو اس پر بھی کچھ ہم اسے سیریسلی لیں یا صرف ماضی کی طرح بس جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیوز آئٹم کے طور پر ہی لیں اسے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, میڈیا تو اپنا رول پلے کر رہا ہے, میڈیا تو اس پر ڈسکشن شروع کر دیا اس نے, سب معاملہ چل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ قوم اس کو کیسے لیتی ہے. صحیح. قوم کیسے لیتی ہے, ویسے میرے خیال میں مسلم لیگ کے وزراء کو ان کی ڈیفینس میں نہیں آنا چاہیے. دے آر ناٹ سپوز ٹو ڈیفینڈ دی سنز اینڈ ڈاٹرز آف دا پرائم منسٹر. اب دیکھیں نا مریم نواز نے کہا جی کہ وہ تو اس لیے تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بہن کو اس لیے دیا تھا کہ اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو اس کی نگرانی کے لیے مریم نواز کا نام دیا. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ پہلے کون جائے گا. سر کالرز آگے آپ پھر یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا اپنی بات کو. مسز صوفی ہیں پہلے راول پنڈی سے. جی السلام علیکم مسز صوفی. وعلیکم السلام بیٹا, مسز صوفی محمد اسحاق شاہ راول پنڈی سے. اور بالکل درست بات ہے بیٹا, تحقیق ہونی چاہیے, تصدیق ہونی چاہیے, جس طرح کہ رب اور رسول کا حکم ہے اور اس کے مطابق کارروائی بھی ہونی چاہیے. اور پروفیسر صاحب بھی درست فرما رہے ہیں, بیکاز ہمارا ماننا ہے جیسے عوام ویسے حکمران. یہ تو عوام کی میجورٹی کے شعور پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس طریقے سے اس معاملے کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. اور پچھلے پروگرامز میں بڑی اچھی بات ہے, پروفیسر صاحب نے کچھ کنسرنز کا ذکر کیا. اس کے لیے ہمیں تو اسٹوڈیو آنے کی ضرورت نہیں, اگر آپ 2-4 منٹ جیسے ان کو دے دیے تھے دے دیں تو جوابات دیے جا سکتے ہیں. اور بیٹا جہاں تک بینگ ہمبل ریپرزینٹیٹیو آف سلسلہ قادریہ چشتیہ ہمارا تعلق ہے, ہمارا ماننا ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں, محمد الرسول اللہ, میری ابتدا محمد, میری انتہا محمد, میرے خون میں ہے شامل میرے رہنما محمد. جہاں تک بیٹا معاملہ ہے ملائیت کا, تو ملائیت بیٹا ایک سوچ, نظریے اور مخصوص رویے کا نام ہے. اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہے بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا, جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت, چاہے پھر وہ چرچ ہو اور پادری کی صورت میں نفس کی پوجا کرنے والا انسان مذہب کا لبادہ اوڑھ کر قوموں کو, ملتوں کو گمراہ کرے, فساد فی الارض کی طرف لے جائے, یا پھر کنشت یہودیوں کی عبادت گاہ کو اسی طرح مس یوز کرے, یا پھر مسجد میں بیٹھا ملا مس یوز کرے. جہاں تک بیٹا پاکستان کی کا معاملہ ہے, مسز صوفی ہمارے پاس کچھ ٹائم شارٹ ہوتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کی ایک سجیشن تھی کہ آپ سے بات کی جائے, لیکن علامہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, یہ کیا جانے 2 رکعت کے امام. تو آگے بڑھتے ہیں. سر ایک اور کالر ہے خواجہ انجم صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں ایوب خان کا دور تھا, ایک چائنیز وفد آتا ہے پاکستان کے اندر, اور شدید بارش ہو رہی تھی اور چھت ٹپک رہی تھی, تو پروٹوکول افسر کہتے ہیں کہ ہم اس چھت کی انکوائری کرائیں گے. تو چائنیز وفد نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمارے گھروں, ہمارے چائنا میں بھی ایک دفعہ چھت ٹپکی تھی, ہم نے اس کو دوسرے دن گولی دی تھی, اور اس کے بعد زندگی بھر. سر ہم ٹھیک طرح سے سن نہیں پا رہے, آپ کو آڈیو بیریئر ہے. خیر آپ نے کال کی, شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب مسز صوفی نے جو لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے ملائیت پہ, اس کو ٹچ کیا, آپ کو رسپونڈ کر دیجیے انہیں کچھ. میں یہ نہیں کہتا, دیکھیں جی نقطہ نظر ہے سلسلہ قادریہ ہمارے لیے بڑا محترم, میری والدہ محترمہ سلسلہ قادریہ سے وابستہ رہی ہیں. جب ہم نے شعور حاصل کیا تو ہم اس سلسلوں سے بالاتر ہو گئے, ہم نے اس کو براڈ پرسپیکٹو میں اسلام کو دیکھا.
ہم نے اپنے آپ کو بند نہیں کیا کسی ایک جگہ پر. لیکن گزارش یہ ہے کہ جب آپ مسلسل ہر گفتگو میں ایک ہی بات پر ٹارگٹ کرو گے نا کہ ملائیت اس کی ذمہ دار ہے، جیسے باقی چیزیں جو اس کی ذمہ دار نہیں ہے اس ملک کی تباہی کا، تو لگتا یہ ہے کہ جیسے آپ کی چڑھ ہے یہ. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ باقی جو عوامل ہیں جو اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، بدماشی ہے، اوریانی ہے، فحاشی ہے، بے ایمانی اور دو بے شمار سیکولرزم کی جو موومنٹ چل رہی ہیں، ان پہ تو آپ کبھی بات نہ کریں. اور صرف اس پہ بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے بڑا محدود ہے. آپ ان ساری اسلام دشمن قوتوں کو معاف کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور سارا زور آپ کا اس پہ ہوتا ہے. ہم ہیں، آئی ایگری، ملائیت کا جو عنوانوں میں جو بات ہو رہی ہے، ہم تو اقبال کے تصور کے حامی ہیں، لیکن جب صرف آپ اسی پہ سارا زور ہوتا ہے، ہر گفتگو کے اندر آپ اس پہ آگے رک جاتی ہے آپ کی سوئی. لیکن ہے کہ باقی جتنے عوامل ہیں اس ملک کو تباہ کرنے کے، اس کو آپ بالکل بائی پاس کر جاتی ہے. اس میں نواز شریف بھی اپنے گزر گیا چیز سے کہ جیسے لوگ ہیں ویسے ہوں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا احتساب نہ کیا جائے. کوئی اور بھی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ کہ آپ ریزسٹ کریں. آپ کو حدیث بھی کہتی ہے کہ اگر آپ ملک میں برائی ہوتی دیکھیں اس کا آواز بلند کریں، کھڑے ہوں، اگر ریزسٹ کریں. یہ خود بخود دنیا ٹھیک. آج میں نے کچھ زیادہ ٹائم بھی دیا مسز صوفی کو کہ کچھ بات کریں گے نہیں، لیکن مسز صوفی نے اپنی پرانی بات کو ہی زیادہ ٹائم دیا. خیر ڈاکٹر صاحب، آف شور کمپنیز کی ہم بات کر رہے تھے. سر یہ بھی بحث ہے کہ یہ لیگل نہیں ہے. یہ لیگل، جیسا آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ کس طرح سے اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنا ہوتا ہے اور بالکل لیگل طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ لیگل ہے، یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے. تو اگر یہ لیگل چیز ہے تو پھر میڈیا میں ہم لوگ اتنی بحث کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے؟ بھئی انویسٹیگیشن کرنے کا مطلب یہ نہیں، بے شمار عدالتوں میں ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ جو چور کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں چور جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو چور سے کہتے ہیں یار بتا تم نے چوری نہیں کی تھی. چور کہتا ہے کہ یار جس طرح کہ تم نے دلائل دیے تھے نا مخالف نے، اس کے بعد مجھے یقین ہوا کہ میں نے چوری نہیں کی تھی. گزارش ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں اس چیز کو. اسلامی شرعی عدالت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آدمی جو ہے اس نے جرم کیا، یہ خود فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا حصہ بنتی ہے کہ آپ حقائق سامنے لے کے آئیں کہ یہ ہوا کیسے. بات یہ ہے کہ اس بات پر ہمیں غرض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس بلیک منی کو کنورٹ کیسے کیا، آپ نے یہ منی یہاں سے گئی کیسے. بالکل صحیح. یہ مسئلہ تو طے کریں نا. یہاں سے کاروبار شروع کرنے سے پہلے سرمایہ درکار ہوتا ہے، سرمایہ کہاں سے آیا؟ سوال باقی ہے کہ پروٹیکشن کے بڑے بڑے قوانین بنائے جا سکتے ہیں کہ جی اگر جو بندہ 1.5 سال یہاں سے ہو کے چلا جائے تو اس پر جو انکم ٹیکس ریٹرن نہیں بھرے گا. بعض ملکوں میں ہے. امریکہ کے اندر ایک قانون ہے کہ آپ امریکن شہری ہیں، آپ جہاں مرضی دنیا میں رہ کے آئیں، یو آر سپوز ٹو سبمٹ انکم ٹیکس ریٹرن. بالکل صحیح. آپ نے بھرنا ہے. ہماری یہاں ہے کہ نہیں، آپ ہو کے آ جائیں. 6 ماہ والا جو حسین نواز صاحب نے جو کہا کہ 6 ماہ سے دیکھیں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، تو میں تو سمجھوں کہ پھر اس قانون کو بھی بدلیں. بالکل صحیح. قانون جو ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے نا. پھر اگر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی مثال دیتے ہیں اور جس کو فالو کرتے ہیں امریکہ کو، پھر امریکن قانون کو فالو کریں. جن کے شہری پر یہ واجب ہے کہ وہ دنیا کے کسی خطے میں جائیں آ کر انہیں انکم ٹیکس ریٹرن اپنے ملک کے اندر بھرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس چیز کا جواب چاہتا ہوں. میں نے سوال پہلے بھی کیا کہ وزیر اعظم پاکستان کا بیٹا جب کہتا ہے کہ میں 1992 میں پاکستان چھوڑ چکا ہوں، تو ہم یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ وزیر اعظم اس بات پہ استعفیٰ دے دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی اور ان کے بچوں بھی کچھ مورلی کچھ سوچنا نہیں چاہیے بات کرتے ہوئے کہ میں 1992 سے پاکستان چھوڑ چکا ہوں. وزیر اعظم صاحب حب الوطنی کی باتیں کرتے ہیں، یہاں پہ درس دیتے ہیں لوگوں کو. سر یہ اس فلسفے پر عمل کرتے ہیں کہ رہنے کے لیے باہر کا ملک، حکمرانی کے لیے ملک. اس ملک میں صرف حکمرانی کرنے کے لیے وہ آتے ہیں. آئے آ کر حکمرانی کرو، اور جب حالات درگور ہو جائیں تو بھاگ جاؤ باہر. دولت تمہاری باہر لگی ہوئی ہے، کاروبار سجا ہوا ہے، وہاں جا کے باقی زندگی گزارو. پھر حالات بہتر ہو کے پھر ملک میں آ جاؤ، اس پیسے کی بنیاد پر پھر الیکشن لڑو. الیکشن لڑنے کے بعد پھر عوام کے سڑکوں پر سوار ہو جاؤ آ کر اور حکمرانی کرتے رہو. تم نے یہاں پر صرف بحیثیت حکمران رہنا ہے، ویسے رعایا نہیں رہنا. اور اگر تم نے جب حکمران نہیں رہنا تو پھر تم نے یہاں نہیں رہنا، پھر تم نے وہاں رہنا ہے جہاں پہ تم نے دولت اکٹھی کی ہوئی. اس فلسفے کو ماننے والے لوگ. اچھا تو ڈاکٹر صاحب مریم نواز صاحبہ ٹیلی ویژنز پر بھی آن ایئر ان کی یہ بات ہوئی ہے کہ میرے پاس اپنی کوئی ایسٹس نہیں ہے. باہر کے ملک میں کیا ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس پاکستان میں بھی کوئی ایسٹ نہیں ہے. تو سر ان کے جو ہسبینڈ ہیں کیپٹن صفدر MNA بھی ہیں، تو انہوں نے جو اثاثہ جات ظاہر کیے اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک صرف BMW ظاہر کی ہے. تو BMW بھی کہتے ہیں کہ مجھے گفٹ متحدہ عرب امارات سے کسی نے دیا. تو سر اس کا جو ٹیکس پڑا تقریباً 30 لاکھ سے زائد کچھ ٹیکس پڑا ہے. تو اگر ایسٹس نہیں ہیں تو 30 لاکھ سے زائد کا ٹیکس. ساما بات اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں میں دیکھیں میں ہو سکتا ہے مریم نواز سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں گا. میرے گھر کے حالات اگر آپ جا کے دیکھیں
ٹھیک ہے، میں بچوں کی فیس ادا کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے، لیکن میرا رہن سہن ان لوگوں کے مقابلے میں، لیکن یہ لوگ ٹیکس کے معاملے میں اگر ان کی فائلیں اٹھا کے دیکھیں اور ہماری فائلیں اٹھا کے دیکھیں، ہم اس سے زیادہ پے کرتے ہیں. تو دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کو ٹیکس بچانے کے طریقے آتے ہیں، اور وہ کیسے ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو کور کرنا چاہتے ہیں، لیگل کور جسے کہتے ہیں. لوگوں نے وکیل رکھے ہیں، لوگوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھرتی کر رکھے ہیں جو ان کی ساری دولت کو کور دینا جانتے ہیں. اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کی بھی وجہ شہرت ہے. اس ملک کے اندر ایک وکیل ہوتے تھے خالد اسحاق کراچی کے مرحوم، ان کے بارے میں تھا کہ وہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے بندے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی وجہ شہرت بنی. کوئی بھوکے نہیں مر گئے وہ اس ملک کے اندر، سب کچھ تھا ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. لیکن یہاں لوگوں کی آتے ہیں کہ پیسہ بچانا ہے، یہ اصل میں ٹیکس سے بچنے کے لیے ایک باقاعدہ ایک میکنزم ہے جو دنیا بھر کے لوگ استعمال کر رہے ہیں آف شور کمپنی کے نام پر. تو سر پھر وزیر اطلاعات صاحب کا جو بیان ہے کہ شریف برادران کا تو کوئی پیسہ باہر نہیں ہے، لیکن عمران خان نے زکوٰۃ سے کئی ممالک میں اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، تو سر اب پھر عمران خان پر بھی تو وہ سوالیہ نشان کھڑا کہا، اس نے تو کہا کہ مجھ پر کیس کریں آپ، مجھے عدالت میں بلائیں، آ کر کمشنر پائیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں نیب والے کریں. بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نیب والے انیشیٹ کریں اکراس دا بورڈ، سب کی، جو بھی آتا ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی جج ہے، یہ تو ایشو نہیں ہے نا. تو جو بھی جس کا ہوگا اس کی سزا مل جائے. یہ کیا بات ہے کہ تم نے بھی وہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، پتہ یہ کوئی بات ہے؟ یہ نہیں اندازہ لگا کتنی بچوں والی پریس کانفرنس تھی، بیٹھا رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، مجھے بڑی محبت ہے، میں جذباتی ہو جاتا ہوں. اس جذبات صرف کیا نواز نوکری پکی کرتے ہیں، نوکری پر یہ بندہ نوکری پکی کرتا ہے، اور نواز شریف کو یہ بار بار بتاتا ہے کہ دیکھو مجھ سے زیادہ وفادار منسٹر کوئی نہیں ہے. اور منسٹر ہیں جو اس سے بعضوں کا تنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ ہے. ویسے عموماً ہم دیکھتے ہیں دانیال عزیز اور طلال چودھری ہی مطلب اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ جوابات دینے کے لیے یا کچھ سخت گفتگو کرنے کے لیے. ریس لگی ہوئی ہے ان کے تینوں کے درمیان نا، کہ یہ قریب ترین ٹولہ بن گیا. کوئی مریم نواز کے قریب ہے دانیال کہہ رہا ہوں میں، اس کے طلال چودھری. تو یہ لوگ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے کہ مریم نواز نے کس بات پہ خوش ہونا ہے، تو باقاعدہ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کیا کہا. تو سر نیب کی آپ نے بات کی ہے، تو نیب تھوڑا سا کام کرنے لگتا ہے تو نیب کو پھر وزیر اعظم بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہو، نون لیگ کی جانب سے ہو. تو پھر نیب اس تمام صورتحال میں کس طرح سے کام کر سکتا ہے؟ وہ زیادہ کوئی گڑبڑ کریں گے تو ہٹا دیں گے انہیں. لوگ کہتے ہیں وہ بات عمران خان کہتے، وہ کہتا تھا کہ جب دونوں پارٹیوں نے مل کر نیب کے چیئرمین کا تقرر کرنا تو وہ کیسے انصاف کر سکتے؟ اس پر مکمل کا ان کا وہ ہوا تھا. لہٰذا نیب کا چیئرمین جب آیا ہے، اس کو جو اس بچا کچا جس ٹائپ کا بندہ بھی ہے اس کو بھی کام نہیں کرنے دے رہے. تو نیب اگر اپنی چاہتی ہے کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنا تو اس کو پھر اپنا ایک رول پلے کرنا پڑے گا. اب وہ میں سمجھتا ہوں انہیں کر گزرنا چاہیے. ان کو اگر پتہ ہی ہے کہ اگر ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا تو کر گزریں اس سے پہلے کہ پارلیمنٹ میں کوئی امینڈمنٹ آ جائے ان کے اختیارات کو محدود. سر اگر نیب کچھ کرنا چاہتا ہے تو انتظار کس چیز کے؟ ابھی اور کچھ کیا چاہیے انہیں انویسٹیگیشن کے لیے؟ الزامات ہی ہوتے ہیں، الزامات کی بنا پر بھی آپ انہیں پروف کرتے ہیں سچ ہے. نیب کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جی جج ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے آرام سے دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں. ٹرین گزر جاتی ہے، یہ ٹرین ایسے ہی گزر جائے گی. صحیح. یعنی یہ پھر ایک بار پھر سے کہ یہ ہمارے لیے صرف نیوز آئٹم ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ. میں نے بتایا نا کہ یہ اس قسم کی کرپشن کا جو علاج ہے وہ نیب نہیں ہے. صحیح. اور نہ ہی الیکشن ہے، نہ الیکشن سے کوئی تبدیلی آنی ہے، نہ الیکشن کے ذریعے آپ کرپٹ لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں. اسی طرح کے لوگ آئیں گے جو کہ لوگوں کی پسند آئی ہے. لوگ جو ہے یہ تو میں بتاؤں اس ملک کے اندر پھر لوگ جب تنگ آ کے کہتے ہیں نا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہ کرو. اس ملک کے اندر کوئی ہمسایہ ملک جیسا انقلاب آئے گا تب تبدیلی آئے گی. تو سر پھر آپ نے کہا کہ چوائس سے اپنے لیتے ہیں، تو کیا ہم تو نہیں چاہتے کہ بائی چوائس ہمارے پاس تو چوائس ہی نہیں ہوتی جو ہم منتخب کریں؟ بائی چوائس تو ہم یہ لوگوں کو نہیں لیتے. نہیں اسامہ، ہوتی بھی ہے تب بھی ہماری چوائس یہی ہوتی ہے، ہم اس کو دیتے جو کیمے والا نام کھلاتا ہے. اس کینڈیڈیٹ کو نہیں دیں گے جس کا سر ٹھنڈا پانی ملتا ہے. چلے سر آگے کل بلاول صاحب نے خطاب کیا ہے بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر، تو وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ آئین توڑنے والا بے نظیر کا قاتل اور غدار ملک سے باہر کیسے چلا گیا. بڑی مجھے اس بات کو پڑھتے ہوئے بھی بڑا کچھ ایک تعجب سا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ باتیں کر رہی ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کی وجہ سے کہیں پھر جمہوریت کی بساط نہ لپیٹ دی جائے. بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بڑے بڑے سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور بڑے بہترین سیاستدان جو کہ بلاول کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آئین توڑنے والا اور وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کے قتل میں ملزم ملک سے باہر کیسے چلا گیا، کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ خود بھی گورنمنٹ کیا ہے انہوں نے. ان کے پاس نا کوئی
جسے کہتے ہیں نا وہ ٹارچ بیٹری ان کو چاہیے، یہ اپنے گھر میں تلاش کریں، صحیح، قاتل کو اپنے گھر میں تلاش کریں. صحیح، ان کو اتنا عرصہ ملا تھا 4-5 سال کا، انہوں نے کیا کر دیا؟ صحیح، انویسٹیگیشن کی، ان کی یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے جانے دیا جب اس کو کوارٹر فائنل. تو سر اب کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ حکومت تو خود بھی کی ہے انہوں نے. ایک اپنے اخباری بیان ہے اور جذبات ہیں، لوگوں کی برسی ہے، کچھ تو کہنا ہے میرے بابا کو نانا کو کس نے مارا، ٹھیک ہے، یہ تو وہی بات ہے. پرسنلی میں سوچتا ہوں یہ بھی ایک ایسا اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر یہ بھٹو کا قتل جو عدالتی قتل ہے تو ممتاز قادری کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ ممتاز قادری کا قتل بھی جو ہے قادری کو عدالتی قتل ہے، انہیں بھی کہنے دیں پھر تو عدالتی قتل کو کسی کا مانتا نہیں ہے نا، تو ایسے ہی ہوگا. بالکل صحیح. اچھا تو اب یہ وہی آپ نے بھی ابھی یہی ذکر کیا کہ خود بھی حکومت کی ہے تب کیوں نہیں پکڑ لیا. اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جب بھی خطاب کرتے ہیں بلاول بھٹو، خصوصاً جب یہاں پر بات کرتے ہیں ان شہداء کے مزارات کے پاس، تو شہداء گنواتے ہیں، میرے نانا کو قتل کیا، میرے ماموں کو قتل کیا، میری ماں کو قتل کیا، میری شہید کیا. تو سر تمام شہداء کو گنواتے ہیں، اب ماموں کا ذکر کرتے ہیں. ماموں کا قتل اب کس نے کیا؟ وہ سیاسی قتل تھے یا وہ کیا تھے؟ وہ یہاں پھر وہی ٹاچ والی بات ہے. ماموں کے قتل میں نے کہا پھر گھر میں تلاش کریں. سوال تو یہ نہیں کہ گھر میں پنجاب میں کہتے ہیں اپنی منجے تھلے سوٹا مارو تو ملے گا. کہ آپ کے ابا جی پہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے مروایا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ کی اماں سب کو برداشت کرتی رہیں تو اس کی بھی تحقیقات کروائیں. تحقیقات کروائیں، ہم تو کہتے ہیں اس بات کی نا، بالکل صحیح، پتہ کروائیں کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو کس نے مروایا. بالکل صحیح. اچھا کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ صحیح. تو سر میں پرسنلی اصل بات یہ ہے کہ یہ برسی کے موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے، زندہ چونکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے. یہ لوگوں کا یہ شہیدوں کے نام پر میری ماں شہید ہے، میرا باپ شہید ہے، میرا نانا شہید ہے، کتنا پر نعرے لگوا کر دوبارہ زندہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ اس خاندانی قیادت سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکے. یہ بنے پھرتے ہیں بیرسٹر اعتراض حسن، جمہوریت قلم برداری، سارے بانج ہیں. بالکل صحیح، ان کی زبان نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب پہلے میں نے ذکر کیا بڑے سینئر، ان میں اعتزاز احسن بھی آتے ہیں، رضا ربانی بھی آتے ہیں، خورشید شاہ خود آتے ہیں، کتنے سینئر رہنما، نام لیتے ہوئے تھکتا ہے بندہ. تو اب بلاول ان کا لیڈر ہے، تو یہ ہمارے لیے مطلب پھر وہی کہ کیا ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، کس سڑک پہ جا رہے ہیں ہم، کہ اتنے سینئر لوگ اور وہ لیڈر مانتے ہیں بلاول کو بس. اور اس کی تقریر لکھ کے دینے والے کون ہیں؟ بالکل بالکل ایسا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کی مرضی سے ہو رہی ہیں، ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. وہ پٹے ہوئے لوگ ہیں لیکن زندہ ہونے کے لیے اس کو آگے رکھا ہوا ہے کہ شاید شہداء کے نام پر وہ شاید ان کی روحیں دوبارہ زندہ ہو جائیں. صحیح. اچھا تو ڈاکٹر صاحب چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے ہوں تو سوال پرویز مشرف کے حوالے سے ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی بھی لیڈر، خواہ وہ چیئرمین پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا ہو، چاہے چیئرمین سینٹ ہو، کوئی بھی ہو، بات ضرور کرتے ہیں مشرف صاحب کے باہر جانے پر. پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مشرف صاحب واپس آئیں گے، وہ اپنا علاج کروا کے یا جو بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کی، اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے. کیا یہ اس کے پاکستان آنے کے بعد بھی کچھ کر پائیں گے؟ یہ سارا ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے آپ کا. نہیں آپ وہ آئیں گے، اگر آئیں گے پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، پھر وہ آئیں گے تو پھر ہم کو سر اگر آ جاتے کر پائیں گے، اگر آ جاتے ہیں تو یہ کچھ کریں گے پھر کیا کریں گے جی جو انہوں نے اب کر لیا. چلے سر جو کرنا ہوتا تو ابھی کر لیتے کچھ. سر آگے بڑھتے ہیں. ویسے بیٹھا ہوئے تو میں کوئی اطلاع آیا نہیں کہ ان کے نہیں سر میں پرسنلی مطلب ایک سینس آپ کہہ لیں کہ آپ اینکر ہیں، میں نے کہا شاید آپ کو کوئی اطلاع ہو. یہاں پرویز مشرف صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، وہ جیسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ میری ٹریننگ آرمی کی ہے، میں ایس ایس جی کمانڈو بھی رہا اور میں واپس آؤں گا. میرا خیال ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے. فرحت اللہ بابر کا پھر وہی بیان ہے کہ بے نظیر پر الزام لگانے والے ماضی کا ریکارڈ دیکھیں. تو بے نظیر پر کوئی الزام اب ہم نہیں لگا رہے یا کوئی اینکر نہیں لگا رہا یا کوئی ان کا سیاسی مخالف نہیں لگا رہا. کو مطلب کیا بات کرتے ہیں آ کر نا بیٹھے. یہ وہ بھی ان کے ڈیفینس بھی آ گئے ہیں. کوئی تک بندی ہے کرے آ کے اس کا بیٹا کرے چل کرے بتایا کہ اس کا من نے کیا کیا. بالکل صحیح، سب کو پتہ ہے. اب وہ چونکہ اپنے ڈھیروں مٹی کے نیچے دبا دیا گیا ہے، لہٰذا وہ شہید ہیں. شہید جو ہے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. سر سرفراز مرچنٹ کی کچھ بات کر لیتے ہیں. پاکستان آ چکے ہیں اور سرفراز مرچنٹ کی اچانک پاکستان آمد ہوئی ہے. ایف آئی اے کو بیان بھی ریکارڈ کروا دیا. منی لانڈرنگ کے ڈاکٹر صاحب ثبوت بھی انہوں نے دے دیے ہیں. سرفراز مرچنٹ کے ثبوت کتنے اہم ثابت ہو سکتے ہیں؟ بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایف آئی اے کتنی سیریس ہے انکوائری میں. صحیح. اور حکومت خود کتنی ویلنگ ہے، ان کی پاور آف ول کتنی ہے کہ یہ فیئرنیس پر عمل کرتے ہوئے ایف آئی اے ان کا ادارہ کتنا سیریس ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے میں. صحیح.
سر اب پورا اخبار ہی پاناما لیک سے بھرا ہوا ہے, ہم کس خبر پہ جائیں؟ مصطفیٰ کمال پہ کچھ بات کر لیتے ہیں. وقار یونس کے استعفے پہ سر اس پہ آتے ہیں, وہ اس پہ میں نے آخری کچھ منٹ ساری یہ لوگ جو ہیں وہ سیاست سے تنگ آئے ہوتے ہیں, آپ نے ساری سیاست چھیڑ دی. سر وقار یونس پہ میں نے اینڈ کے 2 منٹ رکھے ہوئے ہیں, ابھی مصطفیٰ کمال پہ کچھ بات کر لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال کے قافلے میں شامل ہو گئے سابق سینیٹر متحدہ کے محمد علی بروہی, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے سیکٹر انچارجز تھے اندرون سندھ کے, وہ بھی شامل ہو چکے مصطفیٰ کمال کے قافلے میں. تو کل تو مصطفیٰ کمال نے بڑی گرین شرٹ بھی پہن رکھی تھی, پاک سرزمین پارٹی ان کا پارٹی کا نام ہے. تو سر اب کیا دیکھتے ہیں مصطفیٰ کمال کا مستقبل آپ؟ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمایا, ان کی نیت اگر اچھی ہے تو انہیں کامیابی ملنی چاہیے, لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے جو کہ آنے والے حالات میں 1-2 مہینے خاص طور پر بڑے اہم ہیں, جس میں انہوں نے خاص طور پر اپریل میں جو جلسہ عام کا اعلان کیا ہے, ہم اس جلسے کو دیکھنا چاہیں گے. تو سر جلسے میں آپ کی تجربہ کیا کہتا ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب حقیقی بنی ایم کیو ایم کی تو اتنا کچھ وہ فرق نہیں ڈال سکی پاکستان کی سیاست پر, اور خصوصاً متحدہ کی سیاست پر. تو 24 اپریل کا جلسہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ٹھیک ٹھاک جلسہ ہو سکے گا؟ کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے. صحیح, ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. صحیح. تو لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ اس کے بعد ہم اپنی رائے دینی شروع کریں گے. یعنی جلسے کا انتظار کیا جائے. سر پھر آگے وہ پاناما لیک سی بھرا پڑا ہے, آگے آ جاتے ہیں. پھر وقار یونس پہ بات کر لیتے ہیں. کل وقار یونس نے استعفیٰ دے دیا ہیڈ کوچ کے عہدے سے, بھی غالباً 3 ماہ ان کے رہتے تھے, ان کا ٹینیور, ان کا کانٹریکٹ پورا ہونے میں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے کوئی 50-60 لاکھ روپے بنتے ہیں, وہ مجھے نہ دیں, لیکن ڈومیسٹک پہ وہ انویسٹ کیے جائیں. اور سر وقار یونس کے استعفے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ماضی میں جہاں وقار یونس کل کھڑے تھے, کوئی اور کوچ بھی یہاں پر کھڑا ہوگا, اس طرح کی باتیں کر رہا ہوگا وہ بھی. دیکھیں جی, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ وقار یونس استعفیٰ دے دے یا شاہد آفریدی استعفیٰ دے دے. اصل بات یہ ہے کہ پورے اسٹرکچر کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ اس نئی سلیکشن کمیٹی بنائیں, نئے سرے سے اپنے ملک کے اندر نئے کھلاڑیوں کو تلاش کرنے کا ایک پورا ہنٹ سکیم شروع کرنی پڑے گی ان کو, اور فیئرنیس کی بنیاد کے اوپر کھلاڑیوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا. اور کیپٹن ایک ہونا چاہیے تینوں ٹیموں کا, جو لے کر چلے. آپ دیکھیں یہ کیپٹن ویسٹ انڈیز کا کب سے چل رہا ہے, کتنے سالوں سے, اس کو پتا ہے, وہ جانتا ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے, اور ہر بندے. جی ہاں, تو ہمارے یہاں تو کیپٹن ایک ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں تو میں نے کب تک چلنا ہے, اور اس کیپٹن کے نیچے 4 کیپٹن کام کر رہے ہوتے ہیں. ان چاروں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد تو ہے یا کسی وقت بھی تو ہے. لہٰذا وہ ٹیم میں یونٹی نہیں ہوتی, اور اس کی ذمہ داری میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے تمام لوگوں کو یقین دلا رکھا تھا کہ تم بھی کیپٹن ہو, تم بھی کیپٹن ہو, تم بھی کیپٹن ہو. وہی ہمسیلف ایک انٹریگ کے اندر حصہ رہا ہے. صحیح. سر موجودہ ٹیم میں دیکھ لیں شعیب ملک, حفیظ, سرفراز اور چوتھے شاہد آفریدی. ایک ان تینوں نے آپس میں جنگ لڑنی ہے کپتانی کی, اور ان سب نے مل کے پھر افریدی کے خلاف بھی جنگ لڑنی ہے کپتانی کی. اور پھر جو میرا یہ خیال ہے کہ جی کہ تینوں طرح کے سیٹ اپ کے اندر ون ڈے, ٹیسٹ اور 2020 کے اندر ایک ہی پلیئر ہے جو تینوں میں فٹ آتا ہے, وہ سرفراز ہے, جس کا مستقبل ہے کہ تینوں کے اندر اس کو رہنا چاہیے. اور رہنے کی اس کی اپنے کوالٹیز پائی جاتی ہیں, پوٹینشیل پایا جاتا ہے. اس کو تیار کریں, ابھی سے اس کو سگنل دیں, آ کر ٹیم بنائیں اس کے نیچے, اور باقیوں کہیں کہ بھی you have to work under his supervision. اور سر اس میں صلاحیت بھی ہے, ہم نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے جب میچ وہ اوپننگ بھی کرتا ہے, وہ مڈل پہ بھی کھیلتا ہے, وہ ون ڈاؤن بھی کھیلتا ہے, پلان بھی گائیڈ بھی کرتا ہے. جی بالکل بالکل, اور وہ ذمہ دار آدمی ہے. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ فیصلے کیے جائیں. تو سر وقار یونس کے بھی 3 ماہ رہتے تھے, اگر یہ پورے کر لیتے ہیں, یا پھر وقار یونس آپ کے نزدیک رپورٹ لیک ہو گئی وقار یونس کی جو انہوں نے دی فیکٹ فنڈنگ کمیٹی کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ وقار یونس نے اچھا کیا استعفیٰ دے کے, یا پھر وقار یونس ایک بند گلی میں جا چکے تھے جہاں پر حل ہی نہیں اچھا کیا جی, اس نے پیسہ اس کا مسئلہ میرا خیال میں نہیں تھا, وہ جہاں رہتا ہے وہاں پر بھی وہ اس کا پیسہ مسئلہ نہیں ہے, وہ کمنٹری کر کے بھی کما سکتا ہے, چونکہ بڑا اچھا کمنٹیٹر ہے, انگریزی اس کی بہت اچھی ہے, اردو بہت اچھی ہے. آپ نے دیکھا جس طریقے سے پریس کانفرنس کر رہا تھا, نارملی کوئی کھلاڑی اتنا خوبصورت گفتگو نہیں کر سکتا, تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے, بجائے اس کے وہ اپنے گلے میں گن ڈال کے رکھتا, انہوں نے کہا یہ گن میں اتار دوں تاکہ میرے پاس سے یہ میڈیا جو ہے نا یہ شفٹ ہو جائے, جو کھلاڑی اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے تھے. ظاہر ہر ایک کے بارے میں رپورٹ تھی نا, ہر ایک کی رپورٹ ہوتی ہے. یہ رپورٹ جو لیک کہاں سے ہوئی, یہ بھی تو ایک ایشو ہے, اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. سر وقار یونس نے یہ بھی کہا ہے کہ استعفیٰ اس لیے دے رہا ہوں کہ معاملات میڈیا پر بہت زیادہ آ رہے تھے اور ملک کی اس میں بڑی بدنامی ہو رہی تھی, پاکستان کا مفاد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں بھی مد نظر رکھا ہے. کہتے ہیں کہ مقصد میرا چیزیں ٹھیک کرنا ہے. سر استعفیٰ دے دیتے ہیں اگر آپ, چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی, وہ استعفیٰ دینے کا مطلب نہیں, استعفیٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو رپورٹ دے دی ہے آپ اس میں دیکھیں,
کیونکہ جو ٹھیک کرنے والا تو وہ نہیں ہے، ٹھیک کرنے والے تو ایک پوری ایک کمیٹی ہے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک کرنے والے اور لوگ ہیں جن کو جانا چاہیے وہ نہیں جا رہا ابھی تک. اصل بات یہ ہے، صحیح اصل بات یہ کہ دیکھیں 2 بندوں کو آپ نے یہ پاور دے رکھی ہے، نجم سیٹھی بھی اور شہریار بھی ہے. صحیح آپ یہ فیصلہ کریں کہ کون جو ہے سیاست کا مالک ہے، ایک آدمی کو فارغ کریں، صحیح اور دوسرے بندے کا کام جو سیریمونیل ہے، اصل کام جو ہے کہ اس کا الیکشن ہو، صحیح. ایک باڈی بنے سلیکشن کمیٹی، وہ اس کو لے کے چلتی ہے. سر اب وقار یونس کے استعفے کے بعد وسیم اکرم اور رمیز حسن راجہ پہ ایک 2 رکنی کمیٹی بنی ہے، وہ کوچ تلاش کرے گی اور وہ سجیسٹ کریں گے کہ اسے کوچ رکھیں. تو وسیم اکرم اور رمیز راجہ مطلب اچھی کمیٹی بنی ہے، کمیٹی تو بظاہر اچھی ہے ان دونوں پہ، تو فیصلہ بھی ان کا اچھا ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک، کیونکہ بڑا ایکسپیرینس ہے، بڑا ایکسپوجر ہے انٹرنیشنل بھی ان دونوں کو. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بندہ خود انٹرسٹڈ ہوتا ہے کوچ بننے کے لیے. نہیں، وسیم اکرم سے تو کئی بار جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان کی کوچنگ میں نہیں کر سکتا. وسیم اکرم خود ویلنگ نہیں ہے پاکستان کا کوچ. انڈیا میں ہیں ان کلکتہ نائٹ رائڈرز کی تو کرتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. خواتین تحفظ بل جو منظور کیا گیا، بڑی بحث ہوئی. کل بھی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی، وقت کے ہمراہ ملاقات کی ہے. اور سر ابھی بھی ایک اور کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا، ایک اور کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا. پہلے ایک کمیٹی بنی، اس نے اپنی سفارشات جو دیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اب پھر ایک اور اتفاق رائے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا. تو کمیٹیاں بنتی جائیں گی سر. اصل میں حکومت پنجاب کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے کہ انہوں نے اجرت میں یہ بل تو پاس کروا دیا، جلدی میں کیا، اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کہتے ہیں ٹالرنٹ ہمارے یہاں اپروچ ہے ٹورڈز ویمن، دنیا کے اندر ہمارا سیکولر ایک امیج ہے. یہ کام انہوں نے کر کے کارروائی ڈالنے کی کوشش کی. اب ان کے گلے میں یہ چیز پھنس گئی ہے. اب یہ چاہتے بھی نہیں کہ اپنے نون لیگ کے رہنما مخالف ہیں. اب یہ کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ بھی ایک دم یو ٹرن لے آ کر اور منہ کی کھائیں، لہٰذا وہ آہستہ آہستہ اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ تھوڑا ٹائم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کو زود ازم بنایا جائے، کہ جب اس کی بات سے واپس آنے کے لیے کوئی طریقہ کو آہستہ ملے کہ یہ ایک ایسی سمجھوتا کمیٹی بن جائے کہ یہ مل جل کے ہوا ہے تاکہ سب کی نہ ہو. شکریہ تشریف لائے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ کو بھی شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.